یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی شہادت دو کس لیے، جب یعنی شہادت ہونی چاہیے، شہادت بینکم، شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اور کب؟ حین الوصیت، کہ جب وہ وصیت کرے، یعنی مرتے وقت مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ وصیت کرے۔ اب یہ آیت تھی پہلے کے زمانے کی، اس وقت کی تھی، اور اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا واقعہ ہے جس کے منظر میں آیتیں اتری، ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بھی موت آ جائے تو پھر وہ مرتے وقت صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ وراثت پر اللہ تعالیٰ نے خود بخود قانون وراثت بنا دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب موت کے وقت آ گئی کسی کو تو وہ وصیت کرے، اسنانی، دو، ذوا عدل منکم، دو انصاف والے یا تمہاری جماعت میں سے ہوں، ان کو تم گواہ بناؤ وصیت کے لیے، او آخرانی، یا دوسرے، من غیرکم، جو تم میں سے نہیں ہو، یعنی یہ جو ذوا عدل منکم، تم میں سے یعنی مسلمان ہونے چاہیے گواہی کے لیے۔ لیکن آگے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر مسلمان کہاں سے ہے؟ نہیں مسلمان، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ موت آ گئی ہے، تو اس وقت ذوا عدل منکم او آخرانی من غیرکم، یا پھر ان کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ، اگر مسلمان نہیں ملے تو دوسرے لوگوں کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے۔ اور یہ اس وقت ہے ان انتم ضربتم فی الارض، کہ یہ اس وقت ہے جب تم سفر میں ہو، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو وہاں تو مسلمان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان والے ہیں، سب کچھ، لیکن ان ضربتم فی الارض، اگر آپ زمین میں سفر کر رہے ہیں اس وقت، فاصابتکم مصیبت الموت، اور سفر میں جب موت آ جائے تو اس وقت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب اس کا جو پورا واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عدی اور تمیم و نام ہے ان کے، کہ وہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے سفر میں، بزنس کر رہے تھے، وہاں جا کے ان کو موت آ گئی۔ تو جب موت کے وقت آیا تو انہوں نے، جیسے اس میں ہے نا کہ دو گواہ بنا کر وصیت کر جاؤ، تو انہوں نے کیا کیا کہ موت کے وقت دو گواہ انہوں نے بنائے، اور وہ ان کو وصیت ہی کری کہ یہ میرا مال ہے، اور یہ تم میرے پیچھے جو وصی وہ ہے میرے خاندان والے، ان کو تمہیں لے جا کے دے دینا۔ اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایک پرچے میں اس کی پوری لسٹ لکھ دی، اور لسٹ لکھ کر اپنے سامان میں انہوں نے چھپا دی کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ جب مال لے کر آئے خاندان والوں کے پاس، انہیں بتایا کہ وہ تو مر چکے ہیں اور یہ تمہارا سامان انہوں نے دیا تھا، تو انہوں نے جب سامان وغیرہ لے لیا، اس کو دیکھا، تو اس میں جو پرچہ لکھا ہوا تھا، تو اس میں پرچے کے لحاظ سے ان کا جو مال تھا اس میں چاندی کا پیالہ کم تھا، وہ بڑا قیمتی پیالہ تھا چاندی کا۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کمی ہے، تو انہوں نے ان دونوں سے کہا جو سامان لے کر آئے تھے کہ بھائی اس میں تو ایک پیالہ کم ہے چاندی کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ تو انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اب اس وقت وہ خاموش ہو گئے، لیکن پھر جو کہ وصیت اس میں تھا کہ ایک پیالہ ہے، تو وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے جا کے یہ کہا کہ یہ چاندی کا پیالہ کم تھا، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بلایا اور ان سے قسم اٹھوائی۔ تو وہ آگے اس میں آگے آ رہا، انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ قانون اس لیے بنایا کیونکہ ان دونوں کو قسم اٹھانے کے بعد وہ جو اس کے ولی تھے وہ بھی قسم اٹھاتے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہماری ایک چیز جس میں سے غائب ہے یہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ جو پہلے والے قسم اٹھاتے تو وہ بھی ڈرتے کہ ہماری قسم کو ان کی قسم سے رد کر دی جائے گی،
تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس طرح ہو تو یہ طریقہ تم لوگ اختیار کرو. تو اب پھر آگے دیکھیں کہ یہ جو ہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، یعنی جب اس کو سفر میں آ جائے موت اور وہ وصیت کر جائے دو گواہوں کے ساتھ، تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، تو پھر جب قانون آیا کہ مقدمہ آیا کہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تَحْبِسُونَهُمَا، ان دونوں کو روک لو. وہ جو سامان لے کر آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مال اتنا ہی ہے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا تھا. اور پھر وہاں کیا ہوگا مسجد میں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، تم اگر تمہیں شک ہو گیا ہے، یعنی مال کے بارے میں شک ہو گیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمارا ایک پیالہ غائب ہے، تو وہ دونوں قسم کھائیں گے. کیا قسم کھائیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں اس قسم کو اپنے فائدے کے لیے کھا رہے، نئے قسم کو نہیں بیچ رہے. یعنی جو ہم قسم کھا رہے ہیں وہ بالکل ہم سچی قسم کھا رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو تب بھی ہم قسم صحیح کھائیں گے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور ہرگز نہیں شہادت کو چھپائیں گے، گواہی کو چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے. یہ کہہ کے وہ قسم مسجد میں آ کر کھائیں گے. تو انہوں نے قسم کھا لی تھی اس طرح سے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِنْ أُسِرَ، اور اگر ظاہر ہو گیا اللہ اس بات پر انہما استحقا اسما، جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے، یعنی جو قسم کھائی ہے انہوں نے جھوٹی کھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیالہ کسی دکاندار کے ہاں وہ مل گیا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا ہمیں ان دونوں نے پیالہ بیچا ہے. تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو پیالہ ہمیں بیچ دیا گیا تھا. یعنی ایک کہانی اس کے پیچھے تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ قسم کھائیں گے کہ ہم بالکل حق کی بات کر رہے ہیں، چاہے کوئی ہمارے رشتے دار کے خلاف ہو. وَلَنَكْتُبُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور ہم اللہ کی گواہی کو بالکل نہیں چھپائیں گے، اگر ہم چھپائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، یعنی ہم سچی قسم کھا رہے ہیں. فَإِنْ أُسِرَ، اور اگر ظاہر ہو جائے، کیا ثابت ہو جائے یا ظاہر کیا ہو جائے، اللہ اس بات پر انہما استحقا اسما، کہ انہوں نے گناہ کما لیا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھائی ہے. فآخرانی، تو دوسرے کون؟ یقومانی، وہ کھڑے ہوں گے مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر. دو نے قسم کھائی ہے نا، اب اس کے بعد دوسرے کھڑے ہوں گے ان کی جگہ پر قسم کھانے کے لیے. اور قسم میں کیا کھائیں گے؟ اور وہ کون ہے؟ من الذین، وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے استحق علیہم الاولیان، جن کا حق ان پر ثابت ہو گیا بہت زیادہ، یعنی ان کے دو نزدیکی رشتہ دار وہ آ کر پھر قسم کھائیں گے. اور وہ کس طرح قسم کھائیں گے؟ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لا شہادتنا، البتہ ہماری دونوں کی شہادت، احق کو زیادہ حق ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے. وما تبینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انا، اگر ہم زیادتی کریں، اذن لمن الظالمین، تو پھر ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ پورا ایک طریقہ بتایا گیا تھا جو اس وقت ہوا تھا. ذالک ادنا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کس بات پر صحیح ہے یہ بات؟ ان یاتوا، کہ وہ لائیں گے بالشہادت، شہادت کو علی وجہہا، بالکل صحیح طریقے سے. یعنی یہ طریقہ بہت صحیح ہے کہ پھر وہ شہادت گواہی دیں گے بالکل صحیح طریقے سے. یعنی پہلے والے جو گواہی دے رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، پھر وہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے،
کیونکہ ان کی قسم کو دوسرے کی قسم سے رد کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، یعنی ان کی جو گواہی ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرے کی گواہی سے۔ تو اس لیے کہ ان یخافوا کہ وہ اس بات سے ڈریں گے، ان ترد ایمان کہ پلٹ دی جائے گی ان کی قسم، بعد ایمان ان کی قسم سے، یعنی جو دوسرے قسم کھائیں گے تو ہماری جو ان کی پہلے والی جو قسم ہے وہ رد ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ سے ڈرو اور سنو کہ اللہ قانون کیا دیتا ہے، کیا طریقے بتاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کرو وہ دن یعنی قیامت کے دن جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ ان سے پوچھے گا رسولوں سے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی جب تم نے دنیا میں جا کے اسلام کی بات کی تھی، اسلام کو پھیلایا تھا، تو لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا، انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا تمہارے دین کے بارے میں۔ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو دین دیا، دین کی بات کو پہنچائی، اس کے بعد وہ جو تھے نا وہ ظاہر ان کو فوت ہو گئے، ہر نبی فوت ہوا، زندگی ختم ہو گئی ان کی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد نہیں پتا، یعنی اللہ ہم تو تیرے پاس آ گئے تو ہماری دین کی تعلیم کا کیا ریئیکشن ان پہ ہوا، وہ کس طرح سے انہوں نے دین پر عمل کیا، ہمیں نہیں پتا۔ پھر دیکھیں آپ کو یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُوا، پھر وہ پوچھے گا رسولوں سے، ماذا اجبتم، تم نے جو دین پہنچایا تھا اس کا کیا اثر ہوا تھا لوگوں پہ۔ قالوا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، علام الغیوب تو اللہ آپ ہیں، کیونکہ ہمیں تو آپ نے بلا لیا تھا، ہم آ گئے تھے تو ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی رسولوں کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کو یہ نہیں پتا دنیا میں ان کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس قال اللہ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرما رہا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت کیا ہے کہ وہ نبی بنے ہیں، وہ بیٹا ان کا آیا جو اللہ کا نبی ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور جب میں نے مدد کی تھی تمہاری روح القدس سے۔ روح القدس ایک تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے مدد کی گئی تھی ان دونوں کی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح تھی وہ بڑی مقدس تھی، پاک تھی، ان میں کوئی نقص نہیں تھا۔ یہ دونوں معنی یہاں آ رہے ہیں کہ یاد کرو جب میں نے تم سے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو پاکیزہ روح اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بات کرتا تھا لوگوں سے مہد میں، پنگوڑے میں، ماں کی گود میں، وکہلا، اور کب کہلا، کہل کی عمر ہوتی ہے 32-35 کی عمر کی، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگوں سے بات کرے گا ماں کی گود میں بھی اور 32-33 کہل کی عمر میں بھی۔ تو کہل کی عمر میں تو ہر کوئی کام کرتا ہے، ہر کوئی بات کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ نہیں بات کرتا۔ ہاں انوکھی بات یہ بچپن میں گود میں بات کرنا، لیکن یہاں دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ کہی ہے۔ کیونکہ پہلے تو گود میں بات کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ آسمان سے دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ جو آسمان پہ گئے ہیں ان کی عمر تھی 35 ایئرس، اور جب وہ واپس آئیں گے تو یہی عمر ان کی ہوگی، تو اس وقت کہل میں وہ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے،
ورنہ کہل میں بات کر دیں گے، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ اذ علمتک الکتاب، اور پھر کون سی نعمت ہے کہ اذ علمتک الکتاب، یاد کا وہ وقت جب میں نے تجھے کتاب کی تعلیم دی، والحکمت، اور حکمت کی بھی، والتوراۃ والانجیل، کہ تورات انجیل دونوں کی تعلیم دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل کے جو احکامات ہیں وہ تو آپ ہی پہ اترے تھے، اور جو تورات تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، تو یہ دونوں کی تعلیم آپ کو دی گئی، یعنی دونوں کی وہ آپ کہتے تھے حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے دونوں کی تعلیم پوری طرح حاصل کی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم بناتے تھے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند شکل پرندے کی، بے اذنی، میرے اذن سے، فتنفخوا فیہا، اور پھر بے اذنی فتنفخوا فیہا، پھر میرے اذن سے تم اس میں پھونک مارتے تھے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں یہ وہ بیان ہو رہے ہیں۔ فتکونوا طیرا باذنی، پھر وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے اذن سے۔ دیکھیں ہر جگہ بے اذنی، یہ نہیں کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری کرامات تھی، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے ایک بندے تھے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے اذن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادہ زاد اندھے اور برس کے مریض کو، لیکن کیسے ٹھیک کرتے تھے؟ بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میں چاہتا تھا، میرے حکم ہوتا تھا تو یہ سب ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم نکالتے تھے مردہ کو میرے اذن سے، یعنی مردوں کو کہاں نکالتے تھے؟ زندہ کرتے تھے، یعنی جب مردے کو تم زندہ کرتے تھے لیکن تم نہیں کرتے تھے، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے، یعنی سب کچھ کرنے والا مالک ہوتا ہے، ہاتھ وسیلے بنا لیتا ہے۔ اب یہاں سارا کام کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ وسیلے بنے ہوئے، لیکن اذن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو، عَنْكَ، آپ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ظلم سے روکا تھا۔ ظلم کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوتی تھی، اور آخر میں آپ کو پھانسی پہ چڑھانا بھی جا رہے تھے وہ لوگ۔ تو اس کا فتو بنی اسرائیل ان کا، آپ سے میں نے بنی اسرائیل کو روکا تھا آپ کے ساتھ ظلم کرنے سے۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تم لائے تھے ان کے پاس بینات، کھلی کھلی نشانیاں، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے، جب یہ چھوٹے سے بچے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا گود میں کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور پھر میں اس کا رسول بنایا گیا ہوں۔ تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب آپ کہل کی عمر میں پہنچے اور اپنے دین اسلام کی تبلیغ کری تو پھر وہ سب دشمن ہو گئے، اور پھر انہیں وہی پوری پرانی باتیں یاد آ گئیں، اور انہوں نے آپ کو ولد الزنا کا الزام لگا دیا۔ اس سے پہلے نہیں کہتے تھے کہ وہ خاموش تھے سب کے سب۔ تو یہاں وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا فَبْتُ بنی اسرائیل کا، اس جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس بینات دین کی تعلیم لے کر آئے تھے تو وہ اس وقت آپ کے دشمن ہوئے تھے، لیکن میں نے، اللہ پاک فرمانا، میں نے ان کے ہاتھوں کو آپ کو تکلیف پہنچانے سے روک دیا تھا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب آپ نے بینات ان کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کیا کہا؟ جو کفر کرنے والے تھے، جو آپ کی باتوں کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلم کھلا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے اشارہ کیا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین، حواریوں کو، حواری کون تھے؟ اور ساتھی، ان کے جتنے ساتھی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فقط وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی، کس پہ؟ حواریوں کی طرف، تو وحی
وحی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وحی کے معنی ایک تو یہ وحی ہوتی جو رسولوں پہ اترتی، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو خفیہ اشارہ دنوں میں ڈالا جاتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا اشارہ کس نے ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے، تو یہ اس خفیہ اشارے کی طرف ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ان کے حواریوں کے دلوں میں نے خیال خفیہ اشارہ ڈالا، کیا ان آمنوا بی و بی رسولی، خفیہ اشارہ خفیہ حکم کیا دیا کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ قالو یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ نے جو دلوں میں ڈالا تھا اس وجہ سے وہ حواری جو تھے وہ ایمان لائے تھے۔ دیکھیں ہر ایک کے دل میں ایک چیز اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی ڈالتا ہے اور رحمان بھی ڈالتا ہے۔ اب آپ جس کی بھی بات مان لیں، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ اشارہ کیا دلوں میں کہ میرے رسول اور مجھ پر ایمان لیا، تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور اس بات کے سب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، اور جب ان حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کے حواریوں نے ان سے کہا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع ربك، کیا تمہارا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی معجزہ چاہ رہے ہیں کہ رب استطاعت رکھتا ہے، یعنی کیا رب اتار سکتا ہے ان ينزل علينا، کہ وہ اتارے ہم پر مائدتن ایک دسترخوان من السماء آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، انہوں نے کہا اللہ کا سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیوں نئے تم معجزے اس طرح اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو آزمانا چاہ رہے ہو کہ یوں کہہ رہے ہو؟ اس کا جواب اب کہہ رہے ہیں قالو، انہوں نے کہا ان کے حواریوں نے نریدو، ہم چاہتے ہیں اللہ کلا منہا، کہ ہم کھائیں اس میں سے، دسترخوان میں سے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی دسترخوان آسمان سے اترے اس میں سے ہم کھائیں، ہم بڑے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں کیسا رزق دیا ہے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور یہ بھی جان لیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی بات کریں، آپ کی بات سچی ہو جائے گی۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم اس بات پر گواہ ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ اتنی بڑی نعمتیں کرنے والا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم، اے اللہ، ربنا، جو ہمارا سب کا رب ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ دسترخوان ہمارے لیے ہو جائے عید کا موقع۔ عید کا موقع کیا ہوتا ہے؟ شکر ہو کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو عید تاکہ ہمارے لیے وہ خوشی کا موقع ہو جائے۔ لِأَوَّلِنَا وَآخِرَا وَآیَةً مِّنْکَ، اور کس کے لیے خوشی کا موقع ہو جائے؟ ہمارے اگلے بھی اور پچھلے والوں کے لیے بھی، جتنے بھی اگلے اور پچھلے آئیں گے ان سب کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہو جائے گا۔ وَآیَةً مِّنْکَ، اور اے اللہ تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہو جائے گا، ایک نشانی ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ اترا ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں رزق دے دے، کیوں؟ کہ تو بہترین رازقین، بہترین رزق دینے والا۔ کون سا رزق؟ وہی مائدۃ من السماء، آسمان سے جو دسترخوان اتارنے کی بات کی جا رہی، اس کو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے انی منزلها علیکم، میں نازل کرنے والا ہوں تم پر، یا میں نازل کر دوں گا وہ دسترخوان۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ، لیکن جس نے بھی اس کے بعد انکار کیا تم میں سے، یعنی پھر بھی اگر کوئی دین سے پھرا تم میں سے، تو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اس کو عذاب دوں گا
عذاب، بہت بڑا عذاب دوں گا. کیسا عذاب دوں گا؟ لَأُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب میں نے جہان والوں میں کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب دوں گا. کیونکہ نبی کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ اتار دے. اور پھر اس سے پہلے پوری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ جب معجزے آتے ہیں اور لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے تو عذاب آنا ضروری ہوتا ہے، اور عذاب آتا ہے معجزے کے بعد. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو میں وہ تو نازل کروں گا، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر تم میں سے کفر کیا لوگوں نے تو ایسا عذاب دوں گا کہ پھر ایسا عذاب جہان میں کسی کو نہیں دیا گیا. اور پھر وہ لوگ توبہ کر کے خاموش ہو گئے تھے تو آسمان سے کوئی دسترخوان نہیں اتارا گیا تھا کہ وہ ڈر گئے کہ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ پاک نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امیہ الہین، کہ بنا لو میری ماں کو امیہ الہین، دو الہ. اے عیسیٰ کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا، یہ جو لوگوں نے بنائے ہیں نا، مجھے بھی خدا بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنایا. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا ان سے جو یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ دو الہ بنا لو. قالا، وہ کہیں گے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے بات جائز ہی نہیں ہے، ان اقولو، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیسا لی بحق، جس کا مجھے حق ہے. ایسی بات جس کا حق نہیں ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ، جب میں الہ نہیں ہوں، میری ماں الہ نہیں ہے، تو میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا کہنے کا مجھے حق نہیں ہے. اور ایک حدیث مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو اس قدر خوف آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ لرزیں گے کہ آپ کے بدن کے رواں رواں کھڑا ہو گیا ہوگا بارے خوف کے، کہ جو بات میں نے نہیں کہی اللہ پاک مجھ سے پوچھ رہا ہے. تو یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک بات جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. ان کنتا قلتہ، اگر میں ہوتا یہ بات کہنے والا، فقط علمتا، تو تو اسے جان لیتا. یعنی اگر میں نے کہی ہوتی تو اللہ تجھے تو علم ہوتا نا کہ ہاں میں نے کہا ہے. تعلم ما فی نفسی، کیونکہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور نہیں میں جانتا جو تیرے دل میں ہے. اللہ تجھے تو سب پتا ہے، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا اس بات کا. یعنی ایک طرح سے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کہیں مجھے عذاب الہی میں نہ پکڑ لے. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا عالم غیب ہے. علام الغیوب، سب سے بڑا، یعنی کسی کو وہ چیز کا علم نہیں ہے، تجھے غیب کا سارا علم ہے. ما قلت لہم الا امرتنی، ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے ان سے. اب وہ بتا رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا ان سے. ما قلت لہم، میں نے کہا تھا ان سے، الا ما امرتنی بھی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے تو صرف وہ بات کہی تھی جس کا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا بھی رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تھا ان پر گواہی دینے والا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا کہ یہ میں سب بات اللہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچایا تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے پورا کا پورا اٹھا لیا. یہاں فوت کے معنی نہیں آئیں گے کہ فوت کا جو روٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وفا. وفا معنی پورا کا پورا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا آسمان پہ اٹھا لیا گیا. یہ نہیں تھا کہ روح لے گئی ہو جسم چھوڑ دیا گیا ہو. تو یہ کیا ہے؟ فلما توفیتنی، اللہ جب تو نے مجھے پورا کا پورا اٹھا لیا، کنتا، تھا، انت الرقیب، تو ہی ان پر نگران، علیہم، ان پر.
یعنی مجھے اٹھا لیا تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ، پھر تو ان پر خود ہی نگران ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیوں کیا انہوں نے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کے ساری چیزوں کا کے نگران ہیں کہ کیا کیا انہوں نے، کیوں کیا، کیونکہ مجھے تو آپ نے اٹھا لیا تھا، یعنی مجھے علم غیب نہیں ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ اگر آپ انہیں سزا دیں، کیونکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں یہ سب باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ اے اللہ اگر تو عذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو دے دیں، آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست ہیں اور حکمت سے کام کرنے والے ہیں، یہ آپ کی مرضی اللہ، جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں۔ قال اللہ، اور پھر قال اللہ، اللہ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن، ھذا یوم، یہ آج وہ دن ہے، یوم ینفع صادقین صدقہم، آج وہ دن ہے، ینفع الصادقین، آج منافع دے گی سچوں کا، بصدقہم، ان کی سچائی، یعنی سچی بات دنیا میں اللہ کے دین کی جو وہ کرتے تھے، تو آج ان کی سچائی کا فائدہ انہیں مل جائے گا۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے سچی بات کہی۔ سچی بات کیا؟ اللہ کے مطابق، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا کسی کو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عنہم، ان سے، ورضوا عنہ، اور اللہ ورضوا، وہ راضی ہو گئے، عنہ، اللہ سے، اس بات پہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کو بہترین اجر دیا گیا، اللہ راضی ہوا کیونکہ وہ انہوں نے سچی بات کہی تھی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں ہم اللہ کے جو اللہ دے اس سے ہم خوش ہو جائیں، اور اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان میں، کس کا ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔